خیبر پختونخوا نے امن و امان پر وفاق سے مدد مانگ لی۔ علی امین گنڈاپور نے کہا سیکیورٹی صورتحال میں وفاق صوبے سے تعاون کرے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا مدد کے لیے تیار ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت پشاور میں ایپیکس کمیٹی کا اجلاس۔ شرکاء کو کرم میں نفرت پھیلانے والے عناصر کو دہشت گرد قرار دینے کے فیصلے سے آگاہ کیا گیا۔ کرم میں بنکر ختم کر کے اسلحے سے پاک کرنے کا فیصلہ، فریقین حکومت کی ثالثی میں معاہدے پر دستخط کریں گے۔ رضاکارانہ طور پر اسلحہ جمع کرانے کے لیے فریق 15 دن میں لاہی عمل دیں گے۔ 1 فروری تک تمام اسلحہ انتظامیہ کے پاس جمع ہوگا اور علاقے میں قائم تمام بنکر مسمار کیے جائیں گے۔ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر علاقے کا زمینی رابطہ وقفے سے عارضی طور پر کھولا جائے گا۔ پولیس اور ایف سی قافلوں کو مشترکہ سیکیورٹی فراہم کریں گے۔ ہنگامی بنیاد پر ایئر سروس بھی شروع کی جائے گی۔ کرم کے مسئلے پر صوبائی، وفاقی حکومتیں اور تمام متعلقہ ادارے ایک پیج پر ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور علی امین گنڈاپور کی ملاقات۔ محسن نقوی وزیر اعلیٰ ہاؤس پہنچے۔ گنڈاپور نے گلے مل کر خوش آمدید کہا۔ وزیر داخلہ نے وزیر اعلیٰ کے پی کو امن کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ کہا خیبر پختونخوا میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی استعداد کار بڑھانے میں تعاون کریں گے۔ کرم میں قیام امن اولین ترجیح ہے۔ اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے کرم میں امن کے لیے اقدامات کی ضرورت ہے۔ دونوں رہنماؤں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیکیورٹی اداروں کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ علی امین گنڈاپور نے کہا شہداء کی قربانیاں ناقابل فراموش ہیں، دہشت گردی کا مل کر مقابلہ کریں گے۔ مدارس بل پر 1-2 دن میں خوشخبری آئے گی۔ مولانا فضل الرحمان وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد پرامید۔ کہا وزیر اعظم سے ملاقات میں اپنا موقف دہرایا کہ دونوں ایوانوں سے بل منظور ہونے پر اب ایکٹ بن چکا ہے۔ وزیر اعظم نے ہمارے مطالبات سن کر وزیر قانون کو ہدایت کی کہ آئین اور قانون کے مطابق عمل کیا جائے۔ وزیر اعظم نے قابل اعتماد انداز میں بات کی۔ وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں شہباز شریف نے معاملات کو جلد حل کرنے کی ہدایت کر دی۔ ملاقات میں مولانا عبدالغفور حیدری، سینیٹر کامران مرتضی موجود تھے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور پی پی رہنما بھی شریک ہوئے۔ حکومت اتحاد تنظیمات مدارس کو وزارت صنعت سے منسلک کرے تو اعتراض نہیں۔ علامہ طاہر اشرفی کا کہنا ہے مدرسوں کا نظام جیسا چل رہا ہے چلنے دیں، جو مدرسے وزارت تعلیم سے منسلک ہیں انہیں رہنے دیں۔ ملک میں اسکولوں کے کئی نظام تعلیم ہیں، مدرسوں کے بھی 2 ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ معاملات کو بات چیت کے ذریعے ہی حل ہونا چاہیے۔ امید ہے مدارس رجسٹریشن سے متعلق دونوں فریقوں کی بات تسلیم کر لی جائے گی۔ قومی اور پنجاب اسمبلی کے اسپیکر اپوزیشن سے مذاکرات کے حامی۔ اسپیکر کانفرنس سے خطاب میں ایاز سعدی کہتے ہیں جس دن مکالمہ شروع ہوا راستے بننے لگیں گے۔ مذاکرات کے لیے جس کی بھی منت کرنا پڑی کریں گے۔ خاموشی سے سہولت کاری کر کے آیت الکرسی پھونکوں گا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد کہتے ہیں مذاکرات کی بھوک نہ ہو تو سیاست دفن ہو جاتی ہے۔ حکومت اور اپوزیشن اراکین میں مذاکرات کی بھوک نظر آنے لگی ہے۔ مشکلوں سے نکلنے کا راستہ بات چیت ہے۔ جی ایچ یو حملہ کے خلاف درخواستیں خارج۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے بانی پی ٹی آئی سمیت 10 رہنماؤں کی درخواستیں خارج کی۔ سماعت سے مسلسل غیر حاضر رہنے والے زین قریشی سمیت پی ٹی آئی کے 6 رہنماؤں کے تحریری وارنٹ جاری۔ وکیل فیصل چودھری نے کہا ملک میں نظام عدل کو فیل کیا جا رہا ہے، یہ حکومت آخر کرنا کیا چاہتی ہے؟ اسلام آباد ترنول کے علاقے میں رینجرز اہلکار کی شہادت کا معاملہ، پولیس نے مقدمے میں قتل کی دفعات بھی شامل کر دی۔ مقدمے میں بشرا بی بی اور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نامزد ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے خلاف اسلام آباد اور پنجاب میں مقدمات کی تعداد 65 ہو گئی۔ مقدمات میں دہشت گردی، اقدام قتل اور ریاست کے خلاف سرگرمیوں کی دفعات شامل۔ سارے ادارے سیاسی مخالفین کے پیچھے پڑے ہیں، جب تک پولیٹیکل انجینئرنگ ہوگی تو یہی حال ہوگا۔ سپریم کورٹ میں قتل کیس کی سماعت کے دوران جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس۔ کہا
40 سال بعد منتخب وزیر اعظم کے قتل کا اعتراف کیا گیا. کسی کو ذمہ دار قرار دے کر سزا دی جانی چاہیے تھی. آئین پر عمل ہوتا تو یہ حالات نہ ہوتے. یہ ادارہ بھی اتنا سچ بولتا ہے جتنا ہمارا معاشرہ. جسٹس ملک شہزاد نے ریمارکس دیے. وزیر اعظم ایک دن پی ایم ہاؤس تو دوسرے دن جیل میں. نہیں معلوم کس کو کتنے دن وزیر اعظم رہنا ہے. جس ملک میں وزیر اعظم کا یہ حال ہو، عام آدمی کا کیا حال ہوگا؟ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا ریاست کی کیا بات کریں، 3 وزیر اعظم مارے گئے، تینوں کے مقدمات کا کیا بنا؟ اصل بات یہ ہے کچھ کرنے کی خواہش نہیں، لوگوں کو اداروں پر یقین نہیں. لوگ چاہتے ہیں سارے کام سپریم کورٹ کرے. سیکیورٹی فورسز کا کامیاب آپریشن. فتنہ الخارج کے انتہائی مطلوب دہشت گرد سمیت 7 خارج مارے گئے. سیکیورٹی ذرائع نے بتایا 17 اور 18 دسمبر کی درمیانی شب ٹانک میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا. ہلاک خارجی علی رحمان خارج کی شورا کا اہم سرگنا تھا. آپریشن میں خارجی نے گھر میں داخل ہو کر 2 بچوں کو یرغمال بنایا. فرار ہونے کے لیے خاتون کا لباس پہنا. فورسز نے کامیاب حکمت عملی سے دونوں بچوں کو بحفاظت بازیاب کرایا. ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ اور بارود سے بھری گاڑی برآمد. امریکہ پاکستان کے میزائلوں سے خوفزدہ. امریکی نائب مشیر برائے قومی سلامتی جان فائنر کہتے ہیں پاکستان کا میزائل پروگرام امریکہ کے لیے ابھرتا خطرہ بن رہا ہے. پاکستان ایسے میزائل بنا رہا ہے جو جنوبی ایشیا سے باہر امریکہ کو نشانہ بنا سکتے ہیں. پاکستان کی میزائل تیاریاں اس کے ارادوں سے متعلق سوالات اٹھاتی ہیں. پاکستانی اقدامات کو ایک ابھرتے ہوئے خطرے اور دھمکی کے سوا کسی اور چیز کے طور پر دیکھنا مشکل ہے. امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان ویدانت پٹیل کا کہنا ہے پاکستان امریکہ کا اہم شراکت دار ہے. بیلسٹک میزائل پروگرام سے متعلق تحفظات واضح ہیں. پابندیوں سے دیگر شعبوں میں پاک امریکہ تعلق. ملک کے ایگزیکٹو نے امریکی صدر کو خط لکھا اور اس کا جواب تک نہیں آیا. اس کو کیا سمجھیں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کیس میں وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے امریکی دوروں کی تفصیلات طلب کر لی. وزارت خارجہ کو معاملات سفارتی سطح پر دیکھنے کی ہدایت. جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے ریمارکس دیے امریکہ خود مختار ملک ہے. وہ ڈاکٹر فوزیہ کا ویزا مسترد کر سکتا ہے. امریکہ وزیر اعظم کا ویزا بھی مسترد کر سکتا ہے مگر معاملات سفارتی سطح پر لے جانے ہوتے ہیں. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے دوروں کی تفصیلات سے متعلق احکامات واپس لینے کی استدعا کی. عدالت نے سماعت 13 جنوری تک ملتوی کر دی. انسانی اسمگلنگ پاکستان کے لیے دنیا بھر میں بدنامی کا باعث بنتی ہے. سہولت کاری میں ملوث FIA اہلکاروں کی نشاندہی اور سخت کارروائی کی جائے. وزیر اعظم کی انسانی اسمگلنگ کی روک تھام سے متعلق اجلاس میں گفتگو. متعلقہ اداروں کو آپسی رابطے مزید بہتر بنانے کی ہدایت. کہا 2023 کشتی حادثے کے بعد ذمہ داروں کے خلاف کارروائی میں انتہائی سست روی سے کام لیا گیا. انسانی اسمگلنگ سے متعلق تحقیقات جلد از جلد مکمل کی جائیں. تحقیقات مکمل کر کے ٹھوس سفارشات پیش کی جائیں. چیف جسٹس یاحییٰ آفریدی کا رحیم یار خان جیل کا دورہ. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شہباز علی رضوی اور رجسٹرار سپریم کورٹ ہمراہ تھے. اعلامیے میں کہا گیا دورے کا مقصد جیل اور قیدیوں کے حالات کا براہ راست جائزہ لینا تھا. چیف جسٹس نے کہا ضلع اور سیشن جج غیر معمولی تاخیر والے مقدمات کا جلد فیصلہ سنائیں. چیف جسٹس نے قیدیوں کی مہارتوں کی ترقی پر زور دیا. IG جیل خانہ جات پنجاب نے چیف جسٹس کو قیدیوں کو فراہم کی جانے والی سہولتوں پر بریفنگ دی. وزیروں کی غیر حاضری پر چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی برہم. کہا پارلیمنٹ میں وزراء کی عدم دلچسپی پر وزیر اعظم کو ایکشن لینا پڑے گا. اگر وزراء نہیں آئیں گے تو ہم فلور اپوزیشن کو دے دیں گے. کہا میں بطور وزیر اعظم وزراء کی عدم موجودگی پر خود ایوان میں آتا تھا. میری موجودگی میں وزراء بھی آنے پر مجبور ہوتے تھے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی زیر صدارت اجلاس. سندھ بلوچستان کے وزرائے اعلیٰ، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے گورنرز کی شرکت. سندھ بلوچستان کے وزرائے اعلیٰ کی بلاول سے وفاق کی شکایت. وفاقی حکومت کی یقین دہانیوں پر پیش رفت پر عدم اعتماد. بلاول بھٹو نے ہدایت کی کہ حکومت سے رابطے تیز کریں تاکہ CEC میں مثبت نتیجہ سامنے رکھا جا سکے. کراچی آئے گورنر پنجاب اور گورنر خیبر پختونخوا کی گورنر سندھ سے بھی ملاقات. ملکی صورتحال، مدارس رجسٹریشن، پارا چنار پر تبادلہ خیال. چھبیسویں ترمیم میں مولانا فضل الرحمان کی گزارشات کو منظور کیا گیا تھا.
ہمارا کوئی بھی تنظیمی یا ذاتی ایجنڈا نہیں ہوتا۔ وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں پاکستان میں وسائل کا نہیں، وسائل کی تقسیم کا مسئلہ ہے۔ ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ پی ٹی آئی کو اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنا ہے۔ ووٹ الف کو دیتے ہیں، حکومت میں بے آ جاتا ہے۔ اس الیکشن میں تو حد ہی ہو گئے، ایسے الیکشن کرانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ پھروں کے روحانی پیشوا پیر صاحب پگاڑا کی اوستا محمد میں سابق وزیر اعلیٰ جان محمد جمالی کی رہائش گاہ پر گفتگو، کہا اب جو حکومت بنائی ہے وہ تو چل ہی نہیں رہی، پوری سیاست جھوٹ پر قائم ہے۔ اس بار سندھ میں الٹا سیدھا کر کے زرداری صاحب کو مینڈیٹ دلایا گیا کیونکہ کنال نکالنے تھے۔ اب اگر صدر زرداری نے این او سی دے دی ہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم ہارے ہوئے ہیں۔ سندھ کو تو پھر پانی مل جائے گا، بلوچستان پر اللہ رحم کرے۔ بلاول بھٹو اب وزیر اعظم نہیں بن سکتے۔ پی پی نے کراچی میں جماعت اسلامی کا میئر نہیں بننے دیا، تب ہی بلاول کے وزیر اعظم بننے کا جہاز کریش ہو گیا تھا۔ نواز شریف کو آر او کے ذریعے 70,000 جعلی ووٹ ڈالے گئے۔ فارم 45 کے مطابق سبھی رخصت ہو جائیں گے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں نواز شریف 3 بار وزیر اعظم رہے، ان کو گلہ ہے مجھے کیوں نکالا۔ بھائی وزیر اعظم، بیٹی وزیر اعلیٰ ہیں، پھر بھی شیر پڑتے پھر رہے ہیں۔ حکومتی دعووں کے باوجود مہنگائی قابو میں نہیں، پورے ملک میں بجلی کا ٹیرف کم ہونا چاہیے۔ عوام مہنگی بجلی کے خلاف احتجاج کی بڑی کال کے لیے تیار رہیں۔ جس دن گیس کا ٹیرف بڑھایا گیا اسی روز اراکین اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا۔ جے یو آئی رہنما خالد محمود سومرو قتل کیس میں نامزد تمام 6 ملزمان پر جرم ثابت۔ سکھر کی انسداد دہشت گردی عدالت نے حنیف بھٹو، الطاف حسین، دریا خان، سارنگ علی، مشتاق علی اور لطف علی کو 2 مرتبہ عمر قید اور جرمانے کی سزا سنا دی۔ خالد محمود سومرو کو نومبر 2014 میں قتل کیا گیا تھا۔ راشد محمود سومرو کہتے ہیں ہمیں ادھورا انصاف ملا ہے، مجرموں کو پھانسی کی سزا دلوانے کے لیے ہائی کورٹ جائیں گے۔ گیس لوڈ شیڈنگ کا معاملہ تشویشناک حد تک پہنچ گیا، عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں کراچی سمیت سندھ گیس کی لوڈ شیڈنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ وفاقی حکومت مسئلے سے نمٹنے کے لیے فوری اقدامات کرے، سردیوں میں گیس کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنائے، قدرتی وسائل کی منصفانہ تقسیم کرے۔ وزیر اعظم اور وفاقی حکومت سے مطالبہ ہے معاملے کو ترجیح دیں۔ کراچی میں انسداد پولیو ٹیم پر تشدد کرنے والی 4 خواتین سمیت 6 افراد گرفتار۔ ایس ایس پی نے بتایا تھانہ کورنگی کی حدود میں پولیو ٹیم پر بیلچوں سے تشدد کیا گیا، 2 پولیو ورکرز اور 2 پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔ کچی آبادی میں مقیم افراد نے تشدد کے بعد موبائل فون بھی چھین لیے تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا پولیو ٹیم پر حملے کا نوٹس، کہا پولیو ورکرز کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی برداشت نہیں کروں گا۔ کراچی میں جام صادق پل پر کھڑا ٹریلر اور اسٹریٹ لائٹ کی بندش ایک اور حادثے کا سبب بن گئے۔ باپ بیٹا جاں بحق، تیز رفتار موٹر سائیکل پل پر کھڑے ٹریلر سے ٹکرائی، خاتون محفوظ رہیں۔ پولیس کے مطابق ڈرائیور ٹریلر خراب ہونے پر لاک لگا کر چلا گیا تھا۔ تیز رفتار بائک اندھیرے کے باعث ٹریلر میں جا لگی، واقعے کا مقدمہ درج کر دیا گیا۔ جنگ بندی مذاکرات کے باوجود اسرائیلی فوج کی غزہ میں بمباری، 24 گھنٹے میں 50 فلسطینی شہید، 2 اسکولوں پر حملوں میں 15 فلسطینی جان سے گئے۔ طول کرم میں گاڑی پر حملہ، 4 افراد شہید، مسجد پر بھی دھاوا بول دیا۔ نابلس میں اسرائیلی فوج نے دھاوا بول کر 80 سالہ بزرگ خاتون سمیت 2 افراد کو شہید کر دیا، 2 زخمی۔ ہیومن رائٹس واچ نے انکشاف کیا کہ غزہ میں فلسطینیوں کو جبری طور پر پیاسا رکھا جا رہا ہے۔ غزہ کو خوراک کی فراہمی روکنے کے اقدام پر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے عالمی عدالت سے رائے مانگنے کی قرارداد منظور کر لی۔ صنعاء اور الحدیدہ پر اسرائیلی حملہ، حوثیوں کا بدلہ لینے کا اعلان۔ تل ابیب پر بیلسٹک میزائل حملے کے بعد اسرائیل نے یمن پر بمباری کی۔ صنعاء اور الحدیدہ پر حملے میں 9 یمنی شہید ہوئے۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے دردناک حملوں کی دھمکی دیتے ہوئے کہا حوثی بین الاقوامی خطرہ بن گئے ہیں۔ ملک کے بالائی علاقے اور شمالی بلوچستان یکبستہ ہواؤں کی لپیٹ میں۔ اسکردو میں درجہ حرارت -12، قلات -7، کوئٹہ -6 اور اسلام آباد کا پارہ -1 ڈگری تک گر گیا۔ لاہور میں 5 اور کراچی میں 10 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔
اسلام آباد کے تعلیمی اداروں میں موسم سرما کی تعطیلات کل سے 5 جنوری تک ہوں گی۔ پاکستان نیوی انجینئرنگ کالج میں 36واں کانوکیشن، 372 طلبہ کو پوسٹ گریجویٹ اور انڈر گریجویٹ کی ڈگریاں دی گئیں۔ مہمان خصوصی نیول چیف نے شاندار کارکردگی پر 33 طلبہ کو میڈل سے نوازا۔ ایڈمرل نوید اشرف نے کہا کمپیوٹر سائنس، ڈیٹا سائنس اور AI ڈسپلنز کا فروغ قابل تحسین ہے۔ نیول چیف کی میڈلسٹ اور گریجویٹ طلبہ اور ان کے والدین کو مبارکباد۔ پاکستان کی ون ڈے سیریز جیتنے کی ہیٹرک، جنوبی افریقہ کو بھی گھر میں شکست دے ڈالی۔ کیپ ٹاؤن میں میچ کے ساتھ سیریز بھی اپنے نام کر لی، 81 رنز سے میدان مارا۔ 330 رنز کے تعاقب میں پروٹیئس 248 پر ہمت ہار گئے۔ کلاسن کے 97 رنز رائے گاں، شاہین آفریدی کی تباہ کن بالنگ، 4 وکٹیں اڑائیں، نسیم کے بھی 3 شکار۔ پیس بیٹری سے پہلے پاکستانی بلے بازوں نے بھی خوب رنگ جمایا۔ بابر اور رضوان نے 115 رنز کا ساتھ نبھایا۔ کامران نے برق رفتار 63 رنز کا تڑکا لگایا، 5 بار گیند کو باؤنڈری کے باہر پہنچایا۔ کامران میچ کے ہیرو قرار پائے۔ سیریز کا تیسرا میچ اتوار کو ہوگا۔ تمام میچ دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست۔ کیپ ٹاؤن میں اعصاب کی جنگ، مسٹر کول رضوان کو بھی غصہ آ گیا، کلیسن سے جھگڑا ہو گیا، دونوں میں تلخی۔ بابر اعظم نے بیچ بچاؤ کرایا۔ میچ میں رضوان کی کپتانی بھی شاندار رہی، 3 کامیاب ریویوز لے کر امپائر کو غلط قرار دیا۔ محمد رضوان بن گئے آسٹریلیا جنوبی افریقہ میں سیریز جیتنے والے پہلے پاکستانی کپتان۔ آسٹریلیا، زمبابوے اور اب جنوبی افریقہ کو بھی اس کے گھر میں ڈھیر کیا۔ گوادر HBL PSL پلیئر ڈرافٹ کی میزبانی کرے گا، تقریب 11 جنوری کو منعقد ہوگی۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کہتے ہیں گوادر میں میزبانی کا مقصد ثقافتی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ سلمان نصیر نے کہا اقدام PSL کو پاکستان کے کونے کونے تک پھیلانے کی عکاسی کرتا ہے۔ گوادر میں تقریب ہونا پاکستان کی خوبصورتی کو دنیا کے سامنے دکھانے کے عزم کی عکاست ہے۔ چیمپئنز T20 کپ میں اسٹیلینز کی ایک اور کامیابی، مارکوز کو 29 رن سے ہرا دیا۔ آل راؤنڈ پرفارمنس پر جہادات خان پلیئر آف دی میچ رہے۔ دوسرے میچ میں لائنز نے ڈالفنز کو 7 وکٹ سے ہرایا۔ لائنز کے آفاق آفریدی نے ہیٹرک سمیت ڈیبیو پر 5 وکٹیں اڑائیں۔ تمام میچ اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ پاکستانی تنساز زاہد مغل کا تاریخی کارنامہ، باڈی بلڈنگ ورلڈ کپ میں چاندی کا تمغہ جیتنے والے پہلے پاکستانی بن گئے۔ ٹوکیو جاپان میں ہونے والے عالمی کپ میں پاکستان کے 3 تنسازوں نے شرکت کی۔ ایونٹ میں دنیا بھر سے باڈی بلڈرز نے حصہ لیا۔ اور دنیا کے بلند ترین گراؤنڈ پر ہوگا آئس ہاکی ٹورنامنٹ۔ خیبر پختونخوا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ آئس سپورٹس مقابلوں کا انعقاد۔ کلچر اینڈ ٹورزم اتھارٹی کے زیر اہتمام شندور آئس سپورٹس مقابلے شندور ٹاپ پر ہوں گے۔ مقابلوں میں آئس ہاکی، کرلنگ اور اسپیڈ سکیٹنگ شامل۔ خواتین کھلاڑی بھی ایکشن میں نظر آئیں گی۔